کہتے ہیں، اسی لیے آگے کہتے ہیں شاہ جان مر جسم را ویران کند ہے باد ویرانی اش آبادان کند. کہتے ہیں وہ ہماری جان کا بادشاہ یعنی حق تعالی جسم کو ویران کرتا ہے، پہلے جسم کو ویران کرتا ہے، بعد اس ویرانی کے آباد کرتا ہے. پہلے ویران کرتا ہے پھر آباد کرتا ہے، یہ ہے اس کا طریقہ. اب یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، ایک نئی ڈائمنشن میں جا رہے ہیں. ابھی حس کے حوالے سے آ گئے تھے یہاں اور بتا دیا حس دنیا اور آخرت کی کیا ہوتی ہے اور کیا کیا اس کی علامتیں ہیں، یہ بتا دیا. اب اس کے بعد یہاں سے یہ کہ بھائی ایک چیز کو جب تک ویران نہیں کرو گے وہ آباد نہیں ہوگی. اس حوالے سے جب آگے بڑھے تو کئی مثالیں سامنے آ گئی کہ پہلے ویران کرو، پہلے اجاڑو، پہلے بگاڑو، اس کے بعد پھر دیکھو آبادی. وہی جو اقبال نے کہا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار. تو اقبال بھی یہیں سے پا رہے ہیں نا، یہ تو اصل تو سمندر یہاں سے بہ رہا ہے. تو اب اس کے بعد دیکھیے کہ پہلے ویران کریں اور پھر اس کے بعد آباد کریں. کہتے ہیں کرد ویران خان بہر گنج زر وز ہمن گنجش کند معمور تر. کرد ویران خان بہر گنج زر، بھائی خزانہ گھر کے نیچے دبا ہوا ہے، اس پہ آپ نے گھر بنا رکھا ہے. ذرا غور سے سنیے گا، بہت پیاری بات کر رہے ہیں. سونے کی کان ہے نیچے، خزانہ ہے، اس پہ آپ نے گھر بنا لیا. اب آپ کو پتہ چلا کہ نیچے خزانہ تھا، تو اب اس خزانے کو نکالنے کے لیے کیا کرو گے؟ گھر کو گرانا پڑے گا. اگر چاہیے خزانہ تو پہلے کرو گھر کا گرانا، گھر کو گراؤ. وہی کہہ رہے ہیں کرد ویران خان بہر گنج زر. پہلے کیا کیا؟ روئنڈ دا ہاؤس، گھر کو گرا دیا. فار دا سیک آف دا گولڈن ٹریجر، وہ جو خزانہ سونے کا تھا اس کے لیے گھر کو گرا دیا. وز ہمن گنجش کند معمور تر. پھر اس کے بعد وہی خزانہ نکال کے اس سے جو گھر بنایا، سبحان اللہ، پہلے سے بھی اچھا بنا لیا. اب بڑا شاندار گھر بنایا آپ نے، کیونکہ اب خزانہ ہاتھ آ گیا. پہلے تو پتہ نہیں کہاں سے پیسہ لیا یا کسی نے دے دیا، جو بھی تھا. اب جو پیسہ اپنا ملا، خزانہ اپنے شوق سے اپنی پسند سے بنایا اور ایسا بنایا کہ آسمانوں کو چھو گیا. کیا پیاری بات ہے کہ دیکھو آپ کے اس وجود کے اندر خزانہ ہے، اس نے پیدا کیا. آپ کا گھر بنا ہوا ہے، اس کے اوپر جو بنی دنیا اس میں یہ گھر ہے، اندر خزانہ چھپا کے رکھ دیا اس نے. اب وہ فرماتا ہے اس کو گراؤ اور وہ خزانہ نکالو اور پھر اس کو بناؤ، تو پھر دیکھو تم کیا کیا بنا کے نکلو گے. کوئی غوث اعظم بن کے نکلے گا، کوئی خواجہ خواجگان، کوئی بایزید بستامی اور کوئی جنید بغدادی. تو یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے اپنا گھر گرا کے خزانہ نکالا اور نکال کے پھر جب اس خزانے سے گھر بنایا تو آج ان کا گھر آسمانوں سے بھی بلند ہو گیا. تو یہ سارا ایک استعارہ اور تمثیل کے طور پہ بیان کیا اور بہت خوب مثال دی، بہت شاندار. اس سے اچھی مثال ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان پہلے اپنے آپ کو ویران کرے پھر آبادی دیکھے اپنی. پہلے مٹائے پھر بنائے، پہلے فنا پھر بقا. اگر بقا طلبی اولت فنا باید، اگر بقا چاہیے تو پہلے فنا کرو. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا. اور دیکھو دانا کیا سے کیا ہوا، پہلے ایک ذرا سا تھا حقیر، گرا دو، مٹا دو، پیس دو، مسل دو، کسی کام کا نہیں، کوئی وقت نہیں، کسی کام کا نہیں، مٹ جانے والا، نہ نظر آنے والا، نہ شمار ہونے والا. اور وہی جب بویا مٹایا اس نے اپنے آپ کو، تو پہلے ناچیز تھا، اب وہ پورا کھیت بن کے ایک چیز ہو گیا اور ایسی چیز ہو گیا کہ دنیا کی نظروں میں چھا گیا اور سب کے کام آ گیا. تو مٹانے کا اثر یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے معاملہ. اور اگر بنے بنائے پہ بناؤ گے تو کبھی بھی خوب سے خوب تر تک نہیں جاؤ گے، بلکہ اس بنے بنائے کے پابند ہو کے ہی چلو گے، اس کی کمزوری کے ساتھ ہی جیو گے اور اس کے اپنے جو ہے سائز، اس سائز کے اندر یہ محدود ہو کر رہو گے. لیکن اگر مٹا کے بناؤ گے تو جتنا چاہو گے بڑھاؤ گے، جتنا چاہو گے پھیلاؤ گے، جتنا چاہو گے اوپر لے جاؤ گے. یہ ہے تو
کنسٹرکٹڈ ہوگا, ویل ڈیزائنڈ ہوگا, اور ہر لحاظ سے وہ آپ کے لیے بے شاندار اور بہتر ہوگا. یہ فرمایا کرد ویران خانے بہرے گنج زر, ویران کیا پہلے خزانے کی خاطر گھر کو, اور اس کے بعد اسی خزانے سے پھر بہتر بنا لیا. تو ود دا سیم ٹریجر بلٹ اٹ بیٹر, اس کو پھر زیادہ بہتر بنا لیا.